بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے موضوعات اہمیت کے حامل۔ آپ ماشاءاللہ یہاں دینی مدارس قریب ہیں اور علماء کے درمیان رہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ خمس سے متعلق قرآن مجید میں کتنی آیتیں جو فروعات دین میں سے ہے اور ضروریات دین میں سے، لیکن خمس سے متعلق قرآن مجید میں صرف ایک آیت، وہ بھی آدھی آیت۔ اور ایسے بہت سارے موضوعات ہیں جنہیں ہماری زندگیوں میں اہمیت حاصل ہے، بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن قرآن مجید نے ان کو اشارے بیان کیا۔ یہ مزاج ہے قرآن کا۔ اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا اور تکرار سے بیان کیا۔ ان چند ایک موضوعات میں سے ایک موضوع والدین کا مقام، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کے حقوق، ان کا شرف، انبیاء کی دعائیں جو والدین سے متعلق ہیں انہیں نکال کر 14 مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں والدین سے متعلق گفتگو فرمائی، اور 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد بلا فاصلہ والدین کے مقام اور شرف کو بیان کیا۔ اور ان میں سے سورہ واقعہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، آپ ان 2 آیتوں کے الفاظ دیکھیں، لفظوں کا انتخاب دیکھیں، اسلوب دیکھیں، آہنگ دیکھیں، آغاز و انجام دیکھیں۔ یہ 2 آیات کافی ہیں۔ پروردگار فیصلہ کن لہجے میں فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے جس پر نظر ثانی ممکن ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے۔ اور فوراً بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر، احسان سے مراد اردو والا احسان نہیں، وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ اور پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما، دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، کبھی انہیں نہ جھڑکنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے انتہائی ذلت کے ساتھ، یہ عجیب لفظ ہے، انتہائی تواضع کے ساتھ، جب بھی ماں باپ کے سامنے جاؤ اپنے کندھے، اپنے شانے انتہائی ادب کے ساتھ چھپا کر رکھنا، یہ قرآن ہے۔ اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے اپنی رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری ربوبیت کی، میری پرورش کی، مجھے پالا، پروان چڑھایا۔ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام جہارم سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جن 2 وجوہات کی بنا پر اللہ کی اطاعت اور بندگی واجب ہے، انہی 2 وجوہات کی بنا پر والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے۔ اللہ کی بندگی اور پرستش کیوں واجب ہے؟ پہلی وجہ اللہ ہمارا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ ہمارا رب ہے۔
معصوم فرماتے اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور ہمارا رب کوئی اور ہوتا تب بھی خدا کی بندگی واجب نہ ہوتی، اور اگر ہمارا خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں۔ کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے۔ پہلے اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور پھر خلقت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا، ہماری ربوبیت کی، تربیت کی، پرورش کی پروان چڑھایا۔ اس لیے امام سجاد فرماتے کہ اللہ کی بندگی واجب ہے۔ تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ امام سجاد فرماتے انہی دو وجوہات کی بنا پر۔ کیسے؟ کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہے۔ صفت خالقیت پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے، صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے۔ اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آ سکتے نہ ہماری پرورش ہو سکتی۔ پہلا سوال، والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ میں نے اجمالاً عرض کیا جواب۔ دوسرا سوال، جب اللہ اپنی اطاعت کا حکم دے رہا ہے اور والدین کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو ایک ساتھ دو کی اطاعت کیسے ممکن ہے؟ اللہ اور والدین کی۔ اس لیے کہ ممکن ہے خدا کچھ اور طلب کرے بندے سے اور والدین کچھ اور طلب کر لیں اور ان میں تضاد اور ٹکراؤ آ جائے، تو کس کی مانے؟ اللہ کی یا والدین کی؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں سوائے اللہ اور محمد و آل محمد کے کسی کی بھی اطاعت خدا کی اطاعت سے ٹکرا سکتی ہے۔ صرف یہ 14 ہے جو وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ 14 چاہتے ہیں۔ یہ جو مرحوم اقبال نے کہا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا میری رضا کیا ہے؟ یہ کون سے بندے ہیں؟ یہ محمد و آل محمد ہے، ورنہ کون سا مصداق ہے کہ بندوں سے خدا پوچھے کہ بتاؤ تمہاری کیا رضا؟ تو خدا کی مشیت ان 14 کی مشیت ہے، اور ان 14 کی مشیت خدا کی مشیت، اس میں وحدت پائی جاتی ہے۔ باقی کسی بھی انسان کی بات خدا سے ٹکرا سکتی ہے، والدین کی بات بھی خدا سے ٹکرا سکتی ہے۔ والدین کچھ اور کہے اور خدا کچھ اور کہے تو ٹکرا جائیں، کس کی بات مانی جائے؟ یعنی قاعدہ اور کلیہ، قانون، اصول اور ضابطہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں، یا واجب ہے یا حرام یا مکروہ یا مباح یا مستحب۔ واجب جسے کرنا ہے چھوڑا تو سزا ملے گی، حرام جس سے بچنا ہے کیا تو سزا ملے گی، مستحب وہ کام اگر کیا تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، جیسے نوافل ہے، جیسے اور 20 کام ہے، 2000 مستحبات۔ اور مکروہ ایسا کام جس کے ترک میں چھوڑنے میں ثواب ہے، جیسے رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا، اگر کوئی مکروہ کو چھوڑے گا اسے ثواب ملے گا، رات میں اگر بیٹھ کے پانی پیے گا اس نے مکروہ کام چھوڑا اسے ثواب ملے گا۔ 2 عورتوں کے درمیان وہ دور چل رہی ہیں بازار میں، وہ بیچ میں سے چلنا مکروہ، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا ثواب ملے گا۔ قبروں کے کتبے پڑھنا مکروہ ہے، اگر کوئی اسے ترک کرے گا تو ثواب ملے گا۔ اور جائز وہ کام جس میں اللہ نے بشر کو اختیار دیا، کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ ان 5 میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے؟ تو ان 5 میں سے صرف 2 میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے، واجب اور حرام۔ باقی 3 میں اللہ نے والدین کی اطاعت کو پہلے رکھا اور خود کو بعد میں رکھا۔ تمام مستحبات، تمام مکروہات، تمام مباح اور جائز امور، ان میں خدا نے والدین کو پہلے رکھا، خود کو بعد میں رکھا۔ نماز پڑھنا واجب ہے، جیسے نماز فجر، ظہر، عصر۔ اگر والدین منع کریں کہ نہیں بھائی نماز نہیں پڑھنا تو نہ مانیں گے ان کی بات،
نہیں مانیں گے. اور اگر وہ کہیں کہ تھوڑا سا شراب پی لو کھانسی ٹھیک ہو جائے گی یا فلاں بیماری، مانیں گے؟ نہیں. کیوں؟ حرام اور واجب میں خدا کی اطاعت مقدم. باقی جتنے مستحبات ہیں، مثلا نماز تہجد مستحب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے، عمرہ کے لیے جانا مستحب ہے. تو اگر باپ یا ماں روک دیں، بیٹے نے وضو کیا اور چاہتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھے تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور باپ روکے کہ نہیں ابھی نہیں پڑھنی، بعد میں پڑھ لینا، ابھی بیٹھو، پاؤں دباؤ، باتیں کرو. یا ماں کہہ دے اگر اس نے تہجد کے لیے وضو کیا تو کہا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، تم سویا کرو، آرام کیا کرو، مجھے تمہارا تہجد اور نماز شب پڑھنا اچھا نہیں لگتا. اب اگر یہ ثواب کے حصول کے لیے اول وقت میں نماز پڑھے گا، مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، یا ماں کی منع کرنے کے باوجود تہجد پڑھے گا، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، ہرگز بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ تمام مستحبات میں اللہ نے والدین کو پہلے رکھا. اگر والدین کسی مکروہ کام کا مطالبہ کریں تو بھی کرنا پڑے گا، اگر جائز کام کا حکم دے دیں وہ جائز واجب ہو جائے گا. اور واجبات میں، محرمات میں صرف دو میں اللہ کی اطاعت پہلے. واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی، اگر باپ یا ماں واجب کفائی سے روک دیں، روکنا واجب ہے. جیسے نماز جنازہ، اگر آپ چلے قبرستان کی طرف اپنے دوست کی نماز جنازہ پڑھنے کے، اب آپ کہہ نہیں میری اجازت نہیں، ماں روک دے، اب اگر جائے گا ہر قدم پہ گناہ لکھا جائے گا، یہ گنہگار ہے. پس اگر اللہ اور والدین کی اطاعت ٹکرا جائے تو کس کی مانے؟ تو میں نے عرض کیا. تیسرا سوال یہ، اگر خدا اور والدین کی اطاعت ٹکرا جائے، اگر خود والدین کے بیچ اختلاف ہو جائے تو کس کی مانے؟ باپ کی مانے یا ماں کی مانے؟ یہاں پر دین نے 4 حق باپ کو دیے، اس میں ماں شامل نہیں، اور ایک حق ماں کو دیا، اس میں باپ شامل نہیں. پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے وہ باپ کی قضا نمازیں اور باپ کے قضا روزے، یہ بڑے بیٹے پر واجب ہے. لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں. البتہ صرف سید علی خامنئی کا فتویٰ میری نگاہ سے گزرا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ماں کی قضا نمازیں اور روزے بھی واجب ہے. لیکن باقی مجتہدین کے فتاویٰ اور احادیث جو میری نگاہ سے گزری وہ یہ کہ باپ کی قضا نمازیں اور روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے، ماں کی قضا نمازیں اور روزے واجب ہیں. دوسرا فرق، باپ کو اپنے اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں پر اولاد کی اجازت کو پروردگار نے شرط قرار دیا. اگر وہ باپ کے شخصی گھر میں اولاد کے شخصی گھر میں داخل ہونا چاہتی ہے تو اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. تیسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتا، لیکن ماں کو دین نے یہ حق نہیں دیا. اور چوتھا فرق، باپ کو اللہ نے اپنی اولاد پر حق کے ولایت عطا کیا اور ماں کو یہ حق حاصل نہیں. آپ کیا سنا ہوگا آپ نے، میاں بیوی راضی ہو کیا کرے گا قاضی، کہ اگر بھائی لڑکی لڑکا راضی ہو جا کے شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تو اب کسی اور کی یہاں پہ کیا بات نہیں. لڑکی راضی اور لڑکی کی ماں بھی راضی، اس کی بہنیں اور بھائی، چچا تایا ماموں نانا نانی تمام خالائیں سب راضی. اور اگر لڑکی فیصلہ کرتی ہے کہ میں اپنے کولیگ کے ساتھ یونیورسٹی میں جیسے پڑھ رہی ہے آفس میں شادی کا فیصلہ کرے، آج کل یہ باتیں زیادہ ہو رہی ہے اس لیے عرض کر، اور یہ عدالت میں رجوع کرے، سپریم کورٹ چلے جائیں اور قاضی القضات چیف جسٹس یہ فیصلہ سنائے کہ اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، اور چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے اور حکومت کی سرپرستی میں یہ نکاح ہونا چاہیے کہ لڑکی خود راضی، ماں بہن بھائی تمام رشتہ دار سوائے باپ کے سب راضی، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اور اٹھ کر اس لڑکی اور لڑکے کا نکاح پڑھا دے. جس لڑکی کو اپنے باپ کی اجازت حاصل نہیں، اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس نکاح کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس نکاح نامے کو اٹھائیں
اور پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس سے زیادہ سی کوئی حیثیت نہیں، جب تک کہ لڑکی کو اس کے باپ کی اجازت حاصل نہ ہو۔ یہ حق باپ کے ساتھ خاص ہے، اس میں ماں شامل نہیں، اور ایک حق ماں کے لیے جس میں باپ شامل نہیں، وہ کیا؟ امام چہارم سے پوچھا گیا فرزند حسین بتائیں، اگر ایک ہی وقت میں باپ بلائے، اسی وقت میں ماں بلائے، تو کس کی طرف جائے؟ امام نے فرمایا ماں کی طرف جائے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے تمہارے حمل کی زحمت کو برداشت کیا، تمہاری ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا، 2 سال برابر تمہیں دودھ پلایا، پھر نرم دل اور حساس ہے، اگر تم انکار کرو گے اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ یہاں پر ماں مقدم ہے۔ چوتھا سوال، دین نے جو حقوق بیان کیے والدین کے لیے، جن کی تعداد 80 ہے، 40 حقوق والدین کی زندگی، 40 حقوق والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، جیسے اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے، چاہے وہ فقیر ہے مگر باپ سے اجازت لے کر بیٹھ، ورنہ دین میں حدیث میں حق حاصل نہیں اولاد کہ وہ اپنے باپ سے اونچی جگہ پر بیٹھے، باپ سے آگے چلے۔ ایک صورت میں کہ اگر ماں باپ کی جان کو خطرہ ہے پھر ان سے آگے چل سکتا ہے۔ اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند کرے، یہاں تک کہ اگر باپ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، فقیہ بن جائے، مجتہد بن جائے، اور باپ ایک لفظ بات کہہ رہا، کسی محفل میں بےہودہ فضول بات کر رہا، تب بھی اللہ نے اولاد کو یہ اجازت نہیں دی کہ باپ کو منع کرے، باپ کو ٹوکے، باپ کے کلام کو قطع کرے۔ حکمن کوئی بات نہیں کہہ سکتے والدین سے، مثلا باپ شوگر کا مریض ہے، میٹھا اس کے لیے مضر ہے، بیٹا ڈاکٹر ہے اور وہ سختی کرے کہ نہیں آپ میٹھا نہیں لے سکتے، بے شک ان کے لیے مضر ہے باپ کے لیے، لیکن یہ التماس کر سکتا ہے، درخواست کر سکتا ہے، گزارش کر سکتا ہے، حکمن نہیں کہہ سکتا، سختی نہیں کر سکتا۔ اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے والدین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے، اور اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین کی غمی میں خوشی کا اظہار کرے یا ان کی خوشی میں غمی کا اظہار کرے۔ مثلا ایک طرف ایک شخص ہے، اس کا بیٹا بھی ہے یا بیٹی ہے، اور دوسری طرف باپ ہے، اور فرض کریں باپ، اس کے باپ کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے چند سال پہلے، اور یہ ان کی برسی کا دن ہے، اور وہی دن اس کے بیٹے کی سالگرہ کا دن ہے۔ اب بیوی چاہتی ہے، بچہ چاہتا ہے سالگرہ منائی ہے، اور دوسری جانب اسی دن باپ کے والدین کی برسی کا دن آ رہا ہے اور وہ غم کا دن ہے ان کے لیے، تو اسے حق حاصل نہیں کہ باپ کے غم میں اپنی خوشی منائے۔ اور 40 حقوق ہیں، کبھی تفصیل عرض کروں گا، زندگی میں 40 حقوق والدین کی دنیا سے جانے کے بعد، کہ ان کی تشییع جنازہ کا اہتمام کرنا، اور جو افراد تشییع جنازہ میں شرکت کریں ان میں سے ایک کا شکریہ ادا کرنا، ان کے مافات کا جبران کرنا، ان کے چھوڑے ہوئے قرضے ادا کرنا۔ اگر والدین نے کسی کا مال ضبط کیا، کسی کو نقصان پہنچایا، تو رد مظالم کے طور پر صدقہ کرے یا مالک کو تلاش کر کے کسی طرح اسے راضی کرے۔ اگر والدین نے اپنی زندگی میں کسی کی دل آزاری کی، اسے دکھی کیا، جا کے اسے معافی مانگے، اس کو راضی کرے کہ تم راضی ہو جاؤ تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اور اگر والدین نے اپنی زندگی میں کوئی کار خیر شروع کیا، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، تو یا کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کے گھر میں باقاعدہ ماہانہ طور پہ راشن بھیجتے ہیں، تو لازم ہے کہ اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے کاموں کو مکمل کرے اور جاری رکھے۔ اور جب بھی کسی عمل کی توفیق ہو، اگر عمرے کے لیے جائے پہلے والدین کی طرف سے عمرہ کرے، اگر حج واجب کے لیے جا رہا ہے پہلے والدین کی طرف سے طواف کرے پھر اپنا حج شروع کرے۔ اگر مولا متقیان فرماتے ہیں اولاد پر حق والدین کا کہ وہ اپنے مال سے اپنے والدین کو عزت دے، زینت دے۔ اگر کچھ فلاحی کام کرنا چاہتا ہے اپنے نام کی تختی لگانے کے بجائے اپنے والدین کا نام بندہ کرے، ان کا ذکر کرے، صدقہ دیتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے اگر والدین کی ایصال ثواب کا ارادہ کرے گا، اس کے عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو 40 حقوق والدین کی زندگی، 40 حقوق دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، یہ 80 حقوق۔ چوتھا سوال، کیا یہ 80 حقوق ان والدین کے ساتھ خاص ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد اور پرہیزگار ہیں؟ اگر کسی کا باپ گنہگار ہے تو کیا گنہگار باپ کی اطاعت واجب ہے؟ یا اس سے بڑھ کر کسی کا باپ فاسق ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے تو کیا کافر اور مشرک باپ کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے؟ اگر کافر باپ
اگر مشرک ماں انسان کو نماز تہجد پڑھنے سے روک دے، عمرہ پر جانے سے روک دے، تو کیا روکیں گے؟ کیا ان کی بات مانیں گے؟ جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ کیا کافر والدین کی اطاعت بھی واجب ہے، تو آقا نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں۔ پہلی چیز وعدہ، مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، امانت مسلمان کی ہے تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے، اور اگر امانت کافر کی ہے تب بھی اس کی نگہداشت لازم ہے۔ اور تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر والدین مشرک و ملحد اور کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ ان کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، لیکن انہیں وہی سارے حقوق حاصل ہیں جو مسلمان ماں باپ کو حاصل ہیں۔ 5ویں بات اور 5واں کہ کیا اس کائنات کا کوئی انسان اس سے والدین کے حقوق سے چھوٹ ہے؟ کوئی مستثنا ہے والدین کے حقوق سے؟ تو نہ، کائنات کا کوئی بھی انسان اپنے والدین کے حقوق سے مستثنا نہیں، خواہ وہ صحابی ہو، خواہ وہ شہید ہو، خواہ وہ نبی ہو۔ ایک صحابی پیغمبر کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس کیفیت میں؟ پیغمبر نے تعجب سے پوچھا کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں؟ ہمارا شہید ہے۔ کہا آپ نے نہیں فرمایا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ کہا میں نے اسے کہا تھا۔ کہا پھر کیوں میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے جبکہ وہ شہید ہے؟ پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید ہے لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار ہے، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا۔ کوئی نبی مستثنا نہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 5 نبی ہیں، 25 نبی ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں نام لے کر کیا، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک ساتھ نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے لیکن ٹکڑوں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں، ایک ساتھ نہیں۔ ایک نبی ہے جن کا ذکر اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا اور 100 سے زیادہ آیتیں اتاری، اور ان کی کردار کو قیامت تک آنے والے جوانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا۔ کون؟ جناب یوسف علیہ وعلی نبینا آلاف التحیت والسلام۔ جب زلیخا 7 دروازے بند کر چکی اور چلا آ رہی ہے قالت ہیت لک، قالت ہیت لک، اور آگے بڑھے جا رہے، اور ایسے میں جناب یوسف کہہ رہے معاذ اللہ، اور اس کے بعد وہ وعدہ قرآنی متحقق ہوا کہ خدا فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی خدا اختیار کرتا اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ 7 دروازے بند ہیں اور تالا لگا ہوا، اس کے باوجود جب محکم ارادہ کیا جناب یوسف نے کہ میں نے خود کو یہاں سے اس عورت کے شر سے بچانا، تو دوڑے اور دروازے کھلتے چلے گئے، تالے ٹوٹتے چلے گئے۔ اس داستان کو اللہ نے قرآن مجید کی سب سے بہترین داستان قرار دیا، احسن القصص کا سب سے بہترین واقعہ۔ لیکن یہی یوسف جنہیں اللہ نے جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، جب چند سالوں کی جدائی کے بعد اپنے باپ یعقوب سے ملے تو جیسے ہی یعقوب کی نگاہ پڑی یوسف پر، دور سے اپنی سواری سے نیچے اترا اور پیدل دوڑنا شروع کیا، اور ادھر یوسف یہ سوچ رہے کہ میں کیا کروں۔ سوچا امائدین سلطنت میرے ساتھ ہیں، اکابرین ریاست میرے ساتھ ہیں، شعور ریاست کا تقاضا ہے، آداب حکومت کا تقاضا ہے، اور حکومتی پروٹوکول کا تقاضا ہے کہ مجھے سوار ہو کر جانا چاہیے۔ تو اس لیے نہ کسی رعونت کی وجہ سے، نخوت و تکبر کی وجہ سے نہیں، صرف حکومتی آداب کی رعایت کرتے ہوئے یہ سوار ہو کے چل۔ لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد محسوس ہوا اچھا نہیں ہے، باپ پیدل چلا آ رہے ہیں، میں سوار ہو کے جا۔ یہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اب پیدل چلنا شروع کیا، اور چلتے ہوئے جیسے ہی اپنے باپ یعقوب کے قریب پہنچے، اس سے پہلے کہ یوسف اپنے باپ یعقوب سے گلے ملتے، مصافحہ کرتے، معانقہ کرتے، پروردگار نے جبرائیل کو اتارا۔ جبرائیل آئے، سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا یوسف اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا۔ یوسف نے دایاں ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا۔ یوسف نے تعجب سے پوچھا جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ جواب دیا کہ نور نبوت تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ نے نور نبوت کو ہمیشہ کے لیے آپ کے صلب سے واپس لے لیا، کہ آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن اب قیامت تک آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔
کہ تو کیا ہوا؟ کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا۔ کہ کیسا ترک اولا؟ کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی، اور اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں، کوئی نبی بھی مستثنا نہیں۔ والدین مجرے فیض ہے، واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے اپنی اولاد کے لیے۔ عام طور پر لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے لیے دعا کرو۔ مولویوں کے پاس جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، ہمارے حق میں دعا کریں۔ ہاں جائیں، لیکن سب سے جلد کس کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے؟ حتیٰ بسوقت چونکہ ہم بھی 24 گھنٹے مسلسل سفر میں رہتے ہیں، تو گاڑیوں کی پشت پہ لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا، جنت کی ہوا آتی ہوگی، جنت کی ہوا۔ لیکن جو احادیث کو میں نے دیکھا ہے اس موضوع پر، سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ والدین کو اللہ نے مجرع فیض قرار دیا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد۔ ایک صحابی پیغمبر کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے مالی حالات آسودہ نہیں، آپ میری دعا فرمائیں، مقروض ہوں، اور جو بھی کاروبار شروع کیا مجھے خسارہ ہوا اور بہت نقصان اٹھایا، اب پریشان ہوں اور مدیون ہوں اور لوگ قرض خواہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو آپ میری دعا فرمائیں۔ پیغمبر نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں تو آؤں تو پھر کس کے پاس ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا اپنے والدین کے پاس جاؤ۔ عرض کیا والدین کا انتقال ہو گیا؟ پیغمبر نے فرمایا تو کیا ہو؟ والدین کی قبر پر چلے جاؤ اور اپنے والدین کی قبر کو وسیلہ بنا کر خدا سے مانگو، اللہ تمہارے والدین کے قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دے۔ والدین مجرع فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے بہت سارے نیک کام ایسے کہ جن کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، دنیا میں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی اگر ہم توبہ میں ناکامیاب رہیں، دنیا میں خدا ہمیں کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن چند کام ایسے ہیں کہ جن کی جزا اور سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے اور بہت جلد دیتا ہے، اور ان تمام کاموں میں سر فہرست ایک طرف والدین کی اطاعت ہے، دوسری طرف والدین کی نافرما برداری۔ والدین کے مطیع اور فرما بردار کو پروردگار اسی دنیا میں صلہ دیتا ہے اور بہت جلد صلہ دیتا ہے۔ تفصیلی واقعات ہے لیکن سینے میں سکت نہیں، مسلسل برابر سفر میں، تو دوستوں خواہش تھی، حکم تھا، میں حاضر ہوں، تو اب مختصر کر۔ تو کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا پروردگار آخرت میں دے گا، دنیا میں۔ لیکن ایک گناہ جو سب سے اہم، والدین کے نافرما بردار کو پروردگار اسی دنیا میں سزا دیتا ہے، اسی دنیا میں اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس کی عمر تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، وہ رسوا ہو جاتا ہے، دوسروں میں اس کی عزت آبرو ختم ہو جاتا ہے۔ اس خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ یذہبن السیئات، اللہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ مجاز نہیں ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے، اللہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ شراب پیتا رہا اور اب اس کے نامہ اعمال میں شراب کا نام ہی نہیں ہے اور نیکی لکھی، ان اللہ یذہبن السیئات، اللہ انسان کی گناہ ختم کرتا ہے، اور صرف گناہ ختم نہیں کرتا، معافی کی بات نہیں ہے، مٹا دیتا ہے۔ وَيُبَدِّلُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گناہ مٹائے تو نیکیاں لکھتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی جگہ نیکیوں کو درج کیا جاتا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین سے نیکی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ افراد، بس ختم کریں، جن کے والدین زندہ کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے والدین انتقال کر گئے یا دونوں میں سے ایک مر چکا ہے تب بھی انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو پیغمبر فرماتے ہیں کچھ افراد ایسے ہیں جو والدین کی زندگی میں ان کی اطاعت کرتے ہیں لیکن ان کی موت کے ساتھ انہیں بھول جاتے ہیں، تو ایسے افراد اللہ کی بارگاہ میں آق اور نافرما بردار لکھے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو والدین کی زندگی میں تو ان کی خدمت نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن والدین کی موت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں
ان کے حقوق ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسے افراد کو اللہ کی بارگاہ میں فرما بردار لکھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں کسی اور موضوع کی طرف اشارہ کروں، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد دوسری مجلس سے اس میں جو چیزیں آپ چاہیں گے میں بیان کر دوں گا، لیکن اب اس موضوع کو میں مکمل کروں۔ تو خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جو اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کے ذریعے سے اپنے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، اتنا مشکل مرحلہ ہے، اہل بیت ہماری شفاعت فرمائیں، لیکن امیر المومنین کا یہ جملہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، کوشش کرنا کہ قیامت کے دن جب تم محشور ہو تو انسانی شکل میں محشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے، اور والدین کا نافرما بردار کبھی بھی انسانی شکل میں معشور نہیں ہو سکتا۔ امام سجاد کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اکثر لوگ 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے۔ شراب خور قیامت کے دن سور کی شکل میں معشور، تارک الصلاۃ قیامت کے دن کتے کی شکل میں معشور، متکبر اور غرور کرنے والا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والا قیامت کے دن چیوٹی کی شکل میں معشور، پاؤں تلے روندا جائے گا، اٹھے گا پھر ٹھکرایا جائے گا۔ اسی طرح سے امام سجاد فرماتے کہ والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں اٹھے گا۔ اور علی فرماتے ہمارے شیعوں اتنا عمل لے کے آنا کہ تم قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہو سکو، انسانی صورت میں۔ تو واقعاً خوش نصیب ہے میرے عزیزوں، والدین انسان کی توفیقات میں بحالی کا سبب ہے۔ اب وقت نہیں بچا کہ میں تفصیلات عرض کروں، آخری بات ہے، میں سینکڑوں احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ عرض کروں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، اگر کوئی چاہیے احادیث کا میں مفہوم عرض کروں، اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اگر چاہتا ہے اس کی زندگی میں خوشی ہو، اگر چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، اگر چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آئے، اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کی آبرو باقی رہے، اگر چاہتا ہے کہ خود اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار رہے، اگر چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ حادثاتی موت کا شکار نہ ہو جائے، اگر چاہتا ہے کہ دوستوں اور دشمنوں کی نگاہ میں معزز رہے، اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت اور خوشی ہو، اور چاہتا ہے کہ اگر وقت موت سکرات موت کی سختیوں سے بچے، حساب و کتاب کی سختی میں بچے، فشار قبر سے بچے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت میں محمد و آل محمد اس کی شفاعت فرمائے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے، تو سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری۔ ورنہ امام سجاد فرماتے کہ جو بھی اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے، جاؤ اور اسے جا کر علی زین العابدین کا یہ پیغام پہنچاؤ کہ جتنی عبادت کر سکتا ہے کر لے، جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے۔ حسین کا بیٹا علی تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ تمہاری کسی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب کیا جائے گا۔ بس میرے عزیز، واقعاً خوش نصیب یہ والدین کی اطاعت اور خدمت کر کے اپنی زندگی میں کمال کے مدارس طے کرنے والے والدین۔ اب آخری جملہ عرض کروں، اور کیا مقام ہے والدین کا؟ میں نے یہ جملہ پہلے یہاں عرض کیا، وہ بات اہم ہے۔ اس جملے کو صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی نے بار بار اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا، تکرار کیا، سینکڑوں قرآنی آیات کا نچوڑ، اس لیے میں بھی اس جملے کو تکرار کرتا ہوں۔ کیا کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے، بننے کے لیے۔ ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے۔ کیسے حقیقتاً انسان بن سکتے ہیں کہ نہ بنے تو پھر حیوان پیدا ہوئے، حیوان زندگی گزاری، حیوان مریں گے،
اور قیامت کے دن حیوانی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور جو علی فرما چکے میں نے آپ کو عرض کیا۔ تو یہ انسان مجازی کیسے انسان حقیقی بن سکتا ہے؟ تو 6 عوامل جو حقیقی معنی میں انسان بناتے ہیں، 3 عوامل مخفی، 3 عوامل جلی۔ عوامل خفی ہڈن فیکٹرز یہ کون سے ہیں؟ توفیق، دعا، توارث صفات، جینز۔ اور عوامل جلی اوپن فیکٹرز یہ 3 ہیں، والدین، استاد، سماج۔ ان 6 میں سے مؤثر ترین عامل کون سا ہے؟ والدین۔ اور والدین میں سے مؤثر ترین عامل انسان سازی میں ماں۔ یہ ماں انسان سازی کا کارخانہ، اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں، جنت صرف ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ورنہ بہت ساری مائیں انسان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اور اس ماں کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ جیسے امام ششم نے فرمایا، من وجد فی قلبہ محبتنا فلیشکر امہ۔ جو شخص اپنے سینے میں ہم 14 کی محبت محسوس کرے، اسے چاہیے کہ اپنی پاک دینت ماں کا شکریہ ادا کرے۔ اور ابو بصیر نے پوچھا اگر ماں کا انتقال ہو چکا ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اس کی قبر پہ چلا جائے، جا کے فاتحہ پڑھے اور کہے اے ماں میں تیرا ممنون احسان کہ تو نے میرے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ ماں کا کردار ہے۔ ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے۔ تاریخ انسانی جتنی بڑی بڑی شخصیتیں دیکھیں، اگر میں گنوانا شروع کروں تو گھنٹے گزر جائیں۔ ان کے کمال میں جو سب سے بڑا اثر اور کردار ہے، ایک ماں کا کردار نظر آئے گا۔ اور آئیں جیسے بانی مجلس کی خواہش ہے اور وہیں سے جناب سیدہ کی بارگاہ میں منتقل ہو جاؤں، کون سی ایسا انسان ہے کہ جو وجود مبارک ابو الفضل عباس کی شخصیت کو نہ جانتا ہوں؟ تاریخ انسانی دیکھیے آپ، یہ جو 40 کا سلسلہ شروع ہوا ہے عالمی سطح پر، تو جو اثرات ہیں کہ دوست دشمن ہر ایک متوجہ، یعنی پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی۔ یہ حسین کون ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی یہ کروڑوں لوگ پیدل چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر میرے عزیزوں، جہاں حسین ہے وہاں اصحاب حسین، کربلا کے 72 جو ناقابل فراموش، اور ان 72 میں سے وہ شخصیت جنہیں امام حسین نے ان 72 کے لیے سالار مقرر کیا۔ کون؟ ابو الفضل عباس۔ کون سا انسان ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ اب بھی امام حسین کی بارگاہ میں جانے سے پہلے لاتے میں کہ پہلے روزہ ابو الفضل عباس میں حاضری ہے۔ یہ عباس کون ہے کہ دنیا جنہیں بھولنے کے لیے تیار نہیں؟ علی کے بیٹے ہیں، علی کے تو 18 بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین، جناب عباس کے علاوہ 15 بیٹوں میں سے بہت ساروں کے نام بھی ہمیں یاد نہیں، لیکن کون ہے کہ جو عباس کو نہیں جانتا؟ یہاں تک کہ غیر مسلم مستشرقین اب جب کربلا سے متعلق لکھ رہے ہیں تو وہ برابر جناب عباس سے متعلق مستقل کتابیں لکھ رہے ہیں، مقالے لکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہندو شاعر نے یہ شعر کہا کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے، ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ یہ عباس کیسے عباس بنے؟ علی کے بیٹے ہیں نا۔ میں نے عرض کیا عوامل، کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ یہاں تک کہ ڈاکٹر عائشہ بنت الشاطی، یہ مصر کی مایہ ناز اہل سنت دانشور خاتون ہیں، انہوں نے تحریر کیا، علامہ تقی جعفری نے تحریر کیا، کہا کہ اس وقت دنیا میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی، اور دنیا کی 21 تہذیبوں میں الگ الگ قدریں، الگ الگ ویلیوز ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک قدر اگر ایک تہذیب نے اسے پسند کیا ہو تو دوسری تہذیب نے بھی اسے وہی اہمیت دی۔
کہ لیکن ایک قدر وہ ہے جسے ہر عصر میں 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں ہر تہذیب نے جسے قدر کی نگاہ سے دیکھا، اہمیت دی، اور اس قدر کا نام ہے وفا، اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابوالفضل العباس۔ تو اس دانشور خاتون نے یہ جملہ لکھا، کہا کہ عباس کسی فرقے کی میراث نہیں، کسی گروہ کی میراث نہیں، ابوالفضل العباس سرمایہ بشریت ہے، اور قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی عباس جیسی با وفا ہستی کے قدم پڑ چکے۔ تو یہ عباس کیسے عباس بنے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں؟ نہیں، علی کے اور بھی بیٹے ہیں۔ عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے، میں شرمندہ ہوں آج میری سکت نہیں برابر سفر میں، لیکن آپ کی محبت تھی کہ میں چند جملے عرض کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے امیر المومنین نے اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا، عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب، جائیں ڈھونڈے کسی ایسے شجاع خاندان کو جس سے ایسی خاتون میسر آ جائے کہ جو کربلا میں مجھے میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار دے سکے۔ جناب عقیل پہنچے تتبع تفحص کرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے قبیلہ کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس، اور جا کر جب مقصد بیان کیا تو جناب حزام اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے قبول ہے۔ تو جناب عقیل نے کہا نہ، میرے بھائی علی کی شرط ہے کہ باپ کے علاوہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اس کی رضا کو بھی جانا جائے، اگر اس کی مرضی ہو تب عقد ہوگا۔ جناب حزام نے اپنی زوجہ اپنی بیٹی کے پاس بھیجا کہ امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا، آپ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ تو ام البنین نے، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، لقب ام البنین ہے، یہ لقب بھی سیدہ زہرا نے دیا۔ اور جب یہ بات پہنچائی تو ام البنین نے جواب دیا، اے ماں مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو ایک نورانی چہرے والی بی بی نے میری پیشانی کا بوسہ دیا اور سے بات کہا، ام البنین مبارک ہو کہ آپ عنقریب میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والے ہیں۔ بس میرے عزیز عقد ہوا، اور وہ دن جس دن مجھے کہا گیا میں جناب سیدہ کے متھائے باز ہے، کیا عجیب تعلق ہے، وہ دن جس دن حضرت ابوالفضل عباس دنیا میں آئے، مولا متقیان نے جناب عباس کے کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، ثانیہ زہرا آگے بڑھی، سیدہ زینب آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کے کہتی ہیں بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھوں پہ رکھے۔ مولا متقیان نے جناب عباس کو ثانیہ زہرا کے ہاتھوں پہ رکھا، بی بی نے بلند کیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اور پھر کان میں ایک دو جملے کہے، اور کہنے کے بعد دوبارہ سے عباس کو اپنے بابا کی گود میں رکھا۔ علی پوچھتے ہیں بیٹی زینب آپ اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی۔ ماں فاطمہ زہرا نے دنیا سے جاتے ہوئے بستر شہادت پر مجھے یہ وصیت فرمائی تھی، اے بیٹی زینب جب میرا بیٹا عباس دنیا میں آ جائے تو اسے ہاتھوں پہ اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا ماں فاطمہ زہرا تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ کیا عجیب تعلق ہے جناب سیدہ زہرا کا جناب حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ، یہاں تک کہ مجھ سے پہلے عالم بزرگوار وہ بیان کر رہے تھے کہ امام حسین کے لیے وہ قمیض جناب سیدہ زہرا نے اپنی زندگی میں خود تیار کی، ایسا ہی ہے لیکن ایک قمیض تیار نہیں کی، ایک قمیض سیدہ زہرا نے اپنی بیماری کے دنوں میں تیار کی۔ کب تیار کی؟ کہ بی بی ان 95 دنوں میں یا 75 دنوں میں کبھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، اس کے باوجود ایک قمیض تیار کی۔ یہ قمیض کس کے لیے؟ جس کے لیے سیدہ زہرا خود دعائیں مانگا کرتی تھی، اپنے ہاتھ
ہاتھوں سے اپنی زندگی میں جناب عباس کے لیے قمیص آمادہ کر کے جا رہی ہیں. یہاں تک کہ میرے عزیزوں میں نے روایت دیکھی کہ ایک دن ام البنین اپنے گھر میں پریشانی کے عالم میں چل رہی اور ایسی کیفیت میں مولا متقیان گھر میں داخل ہوئے. ام البنین کو سلام کیا اور پوچھا بی بی مضطرب ہے, بے چین ہے, پریشان ہے, کیا ہوا؟ ام البنین نے جواب دیا آقا بہت وقت گزر گیا, عباس گھر سے باہر ہے, واپس نہیں آئے. امام نے فرمایا چھوٹے نہیں ہیں, عباس آ جائیں گے. لیکن بی بی عرض کرنے لگی آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں, مبادا کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے. آقا اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے. کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں, ایک قبر کے قریب. کیا دیکھا؟ عباس کھڑے زار زار گریا کر رہے ہیں. علی قریب پہنچے, سنے عباس کیا کہہ رہے ہیں. جب علی قریب پہنچے تو یہ جملے سنے. عباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شخص نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا. بی بی میں نے سنا ہے ایک شخص اس دروازے کے اوپر سے رومتا ہوا آگے بڑھا. بی بی میں نے سنا ایک شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے. بی بی میں نے سنا ایک شقی نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا. اے بی بی کاش میں اس وقت ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.